پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے. میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے. یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی. یہ غلامی بڑی معتبر ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. گھر کے اندر فضا سنی سنی، گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر کے اندر فضا سنی سنی، گھر کے باہر سما خالی خالی. پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما.
رب سے ملن کی راہیں، لیکچر نمبر 9، اور آج ہم بات کریں گے محبت الہی میں آج کی خواتین کی نادانیاں، اور ان راہوں کی جو گھاٹیاں ہیں، جو رستے ہیں، ان گھاٹیوں، ان راہ گزروں کی باتیں ہم کرتے ہیں رب سے ملن کی راہیں کی اس تربیتی نشست میں، اور آج ہم اپنا جو لاسٹ لیکچر کا موضوع تھا اسی کو آگے بڑھائیں گے کہ اس راہ پر چلنے کے لیے علم کا حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے، اور علم کا حصول ہر مسلمان کے لیے فرض کر دیا گیا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی تو خاص وجہ ہے نا، کہ جو فرض ہے، جو لازم ہے اپنی ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، اور اپنی دنیا میں سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جو چیز ہمارے کام آتی ہے وہ علم ہے۔ اور یہ رستہ بے حد خطرناک ہے، کیونکہ قیمت بہت زیادہ ادا کرنی ہے ہمیں، کیونکہ ہماری منزل بہت بلند ہوتی ہے۔ اور یہ رستہ خطرناک کیسے ہے، اس بارے میں بھی ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ مراقبات اور وظائف، جو اس راہ پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مراقبات اور وظائف جو ہیں وہ اس راہ کا زیادہ راہ ہے، تو کیا واقعی زیادہ راہ ہے، یا ہمیں ہم اس زیادہ راہ کے ساتھ کبھی کبھی گم بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی بات ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے لیکچر میں۔ اور مراقبات اور وظائف جو ہیں یہ مناسب رہنمائی کے بنا کرنا ہمیں کس طرح بربادی کے کنویں میں دھکیل سکتا ہے، ہماری زندگی کانٹوں کی سیج بن سکتی ہے، ہم برباد ہو سکتے ہیں، ہم مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ خواتین خاص طور پر چونکہ بہت زیادہ محبت میں، عشق میں جذباتی ہوتی ہیں، اور یہ جذباتی پن خواتین کا ان کو لے ڈوبتا ہے، اور لے ڈوب سکتا ہے۔ میں یہ کہوں گی، الفاظ کا چناؤ کرنے میں محتاط رہنا چاہیے، اور وہ اس رستے پر سم ٹائم ان کی جو جذبات کی جو شدت ہے، جو رب سے ملن کی طلب جو ہے، وہ سم ٹائم عجلت پسندی، خواتین بہت عجلت بھی ہے نا، ہم جلدی جلدی سب کچھ کر لینا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے سم ٹائم بہت بری طرح پھنس بھی جاتی ہیں، بھروسہ جلدی کر لیتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ بہت برا پھنس بھی سکتی ہیں۔ اس بات کو ہم دیکھیں گے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب ہم اس راہ پر چلنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس راہ پر چلنے کے لیے مراقبات اور وظائف جو ہیں یہ زیادہ راہ ہیں، اور اس زیادہ راہ کے ساتھ ہم سفر طے کر لیں گے۔ لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو اصل زیادہ راہ وہی ہے جو میرے رب نے بتا دیا۔ علم کے حصول کے بنا، مناسب آگہی اور ادراک کے بنا مراقبات اور وظائف ہمیں بہت 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 بری طرح ہم پھنس بھی سکتے ہیں اس میں، اور ایسا پھنس سکتے ہیں کہ پھر ہمیں شاید نکلنا بھی اس میں بہت مشکل ہو جائے۔ اصل رستہ، سچا رستہ وہی ہے جو مدینے والے نے ہمیں سکھا دیا، جو مدینے والوں نے ہمیں سمجھا دیا، انہی کی زندگیوں سے ہم نے روشنی لینی ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ نفس کو جو تابع کرنا ہے، نفس کو سیدھی راہ پر لگانا، یہ بھی ایک ہم کام ہے نا، اس رستے پہ چلنے کے لیے یہ بھی بڑا ضروری کام ہے۔ تو اس کو تابع کرنے کے لیے ہم کچھ ٹپس دیکھیں گے، جانیں گے کہ وہ کون کون سی ٹپس ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور یہ والی بات بھی ہم نے سمجھنی ہے اور ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا، موتو قبل موتکم، کہ مر جاؤ تم مرنے سے پہلے، اور اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ ایسی
کوششیں کر لیں گے جس کے نتیجے میں ہم اپنے اندر جو نفس ہے اس کو مار دیں گے، اور جب وہ نفس مر جائے گا تو پھر ہم بڑی آسانی کے ساتھ رب سے ملن کی راہیں جو ہیں وہ ہماری آسان ہو جائیں گی، اور ہم زبردست طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے رب کو پا لیں گے۔ تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جو نفس ہے وہ کبھی بھی مرتا نہیں ہے، وہ جو ہمارے ساتھ ہمارا ہمزاد پیدا کر دیا گیا جو شیاطین میں سے ہے، یا جو بھی اس کی حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ تو ہمارے مرنے کے بعد جب جو طریقہ بتایا گیا نا مسلمان کو دفن کرنے کا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اس وقت بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے کلیئر کر لینا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے، اس کو مینیج کرنا سیکھنا ہے، اس کو سیدھا کرنا سیکھنا ہے، اس پہ اوور کم کرنا سیکھنا ہے۔ اور یہ ٹپس آج ہم تھوڑی سی، تو یعنی یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، ایک لیکچر یا ایک سٹنگ میں نہیں سیکھا جا سکتا، لیکن تھوڑی تھوڑی ٹپس جو ہیں وہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس راستے پر توکل اور بھروسہ، یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ہمیں ہر قدم پر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنی ہے، اور پھر ہم نے صبر کرنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں بڑا ضروری زیادہ راہ ہیں اس راستے کا، اور اپنی اصلاح کی کچھ ٹپس آج ہم سیکھیں گے، اور اپنے نفس کو قابو کرنے کی اور اپنے نفس کو تھوڑا سا سزا دینے کی کچھ ٹپس جو ہیں وہ بھی آج ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ وہ کچھ اہم پوائنٹس سے جو میں نے نوٹ کیے، جو آج کے لیکچر میں ہم جن پر بات چیت کریں گے، اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ہم ریوائز کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ علم جو ہے یہ hमें خود آگہی دیتا ہے، معرفت ذات ہی ہمیں معرفت خدا تک پہنچاتی ہے، یعنی رب تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی ذات تک پہنچنا پڑتا ہے۔ یہ اب تک ہم سیکھ چکے ہیں، پچھلے جتنے ہمارے 8 لیکچرز ہوئے ہیں اس میں ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ پہلے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں مکمل آگہی حاصل کرنی ہے، اور جب ہم ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو پھر صوفیہ کرام کا جو صوفیہ کرام کی جو شاعری ہے اس میں ہمیں بڑے اشعار کنائے مل جاتے ہیں اس سفر میں، تو اس میں جب ہم ان پہ ہم نے کان دھرا تو ہمیں پتہ چلا کہ رب تا تیرے اندر واسطہ بچ قرآن اشارے۔ تو ہم اپنے رب کو ڈھونڈنے اپنے اندر جب اترتے ہیں، اپنی ذات کو کھوجنے جب ہم نکلتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمارے سامنے ایک رستہ کھلتا ہے۔ وہ رستہ ہے جی مراقبات کا رستہ، وہ رستہ ہے اذکار کا، یعنی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تنہائی اختیار کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کے ہم تھوڑی دیر مراقبہ کریں، اور اس کے ذریعے ہم اپنی ذات کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں عام طور پر بتائی جاتی ہے، اور ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں۔ اب یہ بات کہنے کو بالکل ٹھیک ہے، سمجھ بھی ہمیں آسانی سے آ گئی، لیکن جب ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جو ڈیٹا ہمارے پاس آج کے دور میں جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے وہ انتہائی چشم کشا ہے، وہ خطرناک ترین باتیں ہیں کہ جو خواتین بغیر مناسب رہنمائی کے اور پراپر کسی مینٹور کے، اہل علم مینٹور کے، یہ بھی میں ساتھ گزارش کر دوں، اس مراقبات کے چکر میں پڑتی ہیں، وہ بہت بری طرح ایک گھن چکر میں پھنس جاتی ہیں، جہاں پر بس جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کالی دنیا ہے جس میں وہ انٹری دے دیتی ہے، جہاں سے اللہ ہی نکالے تو انسان نکل سکتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں، لیکن آج بہت ساری خواتین جو میرے رابطے میں بھی ہیں اور وہ پھنس چکی ہیں اس چیز میں، اور جب آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ نکلنا چاہتے ہیں
چیختے ہیں چلاتے ہیں، لیکن شاید یہ واویلا وہی بات ہے کہ اللہ نکالے تو اللہ کوئی رستہ بنا دے، لیکن بے حد مشکل ہو جاتی ہے، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ کیسے؟ آج اس چیز کو ہم سمجھیں گے۔ یہ جو انسان ہے یہ اللہ کی ایک بہت زبردست تخلیق ہے۔ یہ دنیا جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں پیرالل ایک ایسی دنیا بھی آباد ہے، چل رہی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اس دنیا میں سب کچھ ہے، ملائکہ بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، اور وہ سب ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے لیے مسنون دعائیں بتائی ہیں۔ واش رومز میں جانے کی، بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہمیں بتائی گئی۔ وہاں تو کوئی کچھ نظر تو نہیں آ رہا نا ہمیں، لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کی پناہ مانگنی ہے خبیث جنات اور جننیوں سے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں جو بیت الخلاء موجود ہیں وہاں کچھ ایسے لوگوں کی، ایسی مخلوقات کی رسائی ہے۔ تو یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ ایسا ہے، یہ سب باتیں قرآن سے ہی ہمیں ثابت ہیں، اور اسی لیے ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ ان علوم کو حاصل کیے بنا جب ہم رب کو پانے نکلتے ہیں تو بلیو کریں کہ ریزلٹس بڑی خطرناک ہیں، بڑی خطرناک ہیں، بہت بری طرح۔ یعنی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر بات کرتے ہوئے میرا اپنا دل دہل رہا ہے، کیونکہ جو خواتین اس راہ پر اپنی نادانی کی وجہ سے پھنس گئیں، وہ انہوں نے بڑی تکلیف کاٹی، بڑی اذیت کاٹی، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ہمیں اس حقیقت کو جان لینا ہے، مان لینا ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت ساری مخلوقات موجود ہیں جو ڈیفینیٹلی ہر وقت ہمیں واچ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب جب ہم مراقبے میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تنہائی اختیار کرتے ہیں، اور اس تنہائی کو جب ہم نے پراپر، ہمارے پاس گائیڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، پراپر گائیڈنس نہیں ہے، پراپر ہمارا کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی مینٹور نہیں ہے جو ہمیں مراقبہ کرنے کا صحیح طریقہ بتا سکے، یا اس نے پورے کا پورا ہمارے ساتھ ایک اسٹرانگ انداز میں کنیکٹڈ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں اور ہم نے اپنا جو اس راہ کی جو مناسب مراقبے کی جو مناسب کیا کہنا چاہیے ضروری احتیاطیں ہیں وہ ہم نے نہیں سیکھی، بہت زیادہ احتیاطیں ہوتی ہیں اس میں کرنے کی جو ہم نے نہیں کی ہوتی، جو ہم نے اپنا جو حفاظتی سسٹم ہے پورے کا پورا وہ آن نہیں کیا، اور اس کے بغیر ہم نے ایک ایسی دنیا میں چھلانگ لگا دی جہاں پر بہت زیادہ خطرناک درندے موجود ہیں۔ ہم نے نہ اپنا کچھ ہتھیار ساتھ لیے، نہ کوئی ہم نے ایسا لباس پہنا، نہ کوئی اپنا حفاظت کا کوئی سسٹم لیا، نہ کوئی باڈی گارڈ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم نکل پڑے خطرناک گھنونے جہاں پر مخلوقات ہیں اس کے جنگل میں۔ اب وہاں جب ہم نکلتے ہیں تو متوجہ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا ہماری جانب، ہم تنہائی میں بیٹھ کے ہم نے اپنی توجہ کو مرکوز کر لیا۔ تو مراقبے میں یہی کیا جاتا ہے نا، اپنی توجہ کو مرکوز کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، جب ہم کوئی بھی ذکر اذکار پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے نہ چلے اس کے نتیجے میں نور جنریٹ ہوتا ہے، اور جب وہ روشنی جنریٹ ہوتی ہے تو اس روشنی پر بہت ساری نیگیٹو فورسز جو ہیں وہ ہماری جانب متوجہ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ متوجہ ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اور ایسے میں ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہمارا جو پروٹیکشن کا سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے، اور وہ ہم انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کی باقاعدہ تربیت نہیں ہوتی، نہیں معلوم ہوتا، اور ہم آن لائن سیکھ کے، آج کل تو بہت سارے آن لائن مراقبے سکھائے جا رہے ہیں نا، تو ہم ایسے ادھر ادھر سے سیکھ کے کہیں نہ کہیں آن لائن وابستہ ہو کے یا کسی جگہ سے پڑھ کے کچھ کر کے ہم تو اپنی خلوص نیت سے
کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو اپنے گھر کے اندر، کمرے کے اندر، رات کے اندھیرے میں چھپے بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کون کون سی مخلوقات ہمیں واچ کر رہی ہیں، اور واچ کرنے کے بعد پھر وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیں ہیک کر لیا جاتا ہے. اور خوابوں میں آ کے بہت پرائیویسی کا ڈر نہ ہو تو میں آپ کو ایسے ایسے واقعات بتاؤں کہ کیسے خوابوں میں آ کے وعدیں دی جاتی ہیں، اور خوابوں میں آ کے بتایا جاتا ہے کہ آپ تو کہیں نہ کہیں پہنچ گئی ہیں، اور آپ یعنی مرشدوں کی شکل بھی دکھا دی جاتی ہے کہ آپ کے یہ مرشد ہیں اور یہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جائیں گے. تو وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ غیر حقیقی ہوتے ہیں، اور اس میں یہ جو دوسری قوتیں ہیں یہ ملوث ہوتی ہیں. اور یہ جو سسٹم ہے پورے کا پورا یہ ہندو جوگیوں سے لیا گیا ہے، اور دوسرے مذاہب میں بھی ڈیفینیٹلی ایکسرسائزز ہوتی ہیں اپنی روح کو، اور جس کو کیا کہتے ہیں ایول اسپرٹس تو ہر جگہ ہی پھرتی ہیں نا. تو مطلب یہ ایک دنیا ہے، ایک کالی دنیا ہے جس میں ہم غیر محسوس طریقے سے اور اپنی نادانی کی وجہ سے انٹر ہو جاتے ہیں، اور جب انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پھنس جاتے ہیں اور زندگی برباد ہو جاتی ہے، صحت برباد ہو جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں. اور چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، دین یہ نہیں سکھا رہا، دین نے کہاں کہا ہے کہ یہ کرو اور اس طرح کرو ہے. دین تو صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں، قرآن کے ساتھ گزری، قرآن کو پڑھنا، قرآن پہ تدبر کرنا، ان کا تو مراقبہ یہی تھا نا کہ وہ قرآن پہ تدبر کرتے تھے، اور قرآن کے ذریعے اللہ تک رسائی اور اللہ کی کیا کہنا چاہیے کہ رضا کو پانا. یہ تو آسان سفر نہیں ہے، یہ اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا ہمیں مراقب ہو کے، اور پھر اس میں کیا کہنا چاہیے کہ میں اس کی مراقبے کے خلاف نہیں بات کر رہی ہوں اور اس کی نفی بھی نہیں کر رہی ہوں. ڈیفینیٹلی مراقب ہونے کا مطلب کیا ہے، اور اس کے جو ثمرات ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہاں پر جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ مناسب علمی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، اور اس لیے پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ علم کا حصول ہمارے لیے بے حد اہم ہے، بے حد ضروری ہے. اور ہم نے یہ جاننا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں. اب جب ہم اس والے رستے میں اگر خدا نہ خواستہ ہم داخل ہو جائیں، اس ٹریک پہ ہم چڑھ جائیں، ہماری گاڑی اس ٹریک پہ چڑھ جائے، اس سڑک پہ پڑ جائے، تو پھر دلوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے. پھر دل جو ہے وہ اتنی زیادہ بے قراری اسی بات پر ہوتی ہے کہ فوراً سارے کے سارے کام ختم کر کے ہم بیٹھ جائیں مراقب ہو کر. اور چونکہ ایک حسین دنیا دکھائی جا رہی ہوتی ہے، کوئی اور دنیا حسین و جمیل جس میں ہم بادشاہ ہوتے ہیں اور ہماری ساری خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم کہیں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور اللہ بالکل ہمیں ملنے ہی والا ہوتا ہے، اور بزرگوں کی ہمیں زیارتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بزرگ ہمیں بڑی ساری وعدیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں سچے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی خبریں بھی ہمیں بڑی زبردست مل رہی ہوتی ہیں، اور ہم پھر اس خوبصورت دنیا میں داخل ہونا چاہتے ہیں. لازم ہے، ہمیں وہی چاہیے، ہمیں یہ دنیا اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ہمارا اس دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے اور ہم پھر بھاگتے ہیں. اور ایسے میں پھر کیا ہے کہ بس یہ اس موضوع کو میرا خیال ہے میں یہیں پر پاز کر دوں. اس پہ ہم الگ سے انشاءاللہ کبھی سیٹنگ کریں گے کہ اس سے اگلے مراحل جو ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ اگر ہم اس پہ جاتے ہیں تو پھر شاید ہم موضوع سے ہٹ جائیں. اچھا، اب اس بات کو ہم یہیں پر پاز کرتے ہیں، یہیں پر پارک کرتے ہیں، اور اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، اور رب سے ملنے کے لیے ہمیں اپنے رب کا ذکر بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب. اور ذکر ہم کر رہے ہیں، دلوں کو سکون نہیں مل رہا، دلوں کی تو بے قراری اور بڑھ گئی، دل کی سکینت کہیں چلی گئی. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو میں نے جو ابھی اوپر بیان کی، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں الفاظ کی معرفت حاصل
نہیں ہوتی. پھر وہی بات الفاظ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ جو ہمیں معرفت الفاظ کی حاصل ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ہمیں علم، معلومات، اپنے نالج کو امپروو ہم نے کرنا ہے، ہم نے مزید علم حاصل کرنا ہے، اور تب جا کر ہمیں الفاظ کی جو معرفت ہے اس کا حصول ہونا شروع ہوتا ہے. کیونکہ ایک ایک لفظ اپنے اندر اتنی نور اور اتنی تجلیات رکھتا ہے کہ اس کے پراپر اثرات آتے ہیں. ہم ان اثرات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اتنی ساری پازیٹیو انرجی ہم اپنے اندر اکٹھی کر لیں تو وہ انرجی ہم نے کہیں سٹور کہاں تک کریں گے؟ اس کا پراپر ہمیں یوز ہی نہیں پتا کیسے یوز کیسے کرنی ہے، اس کو سنبھالنا کیسے ہے، اس کو بچانا کیسے ہے. تو مطلب یہ سب کچھ ہمیں نہیں پتا، اور ہم دبا دب لگے ہوتے ہیں کہ بس میں بے سکون ہوں تو میں جلدی جلدی وظیفے کر لوں، جلدی جلدی تسبیحات بہت ساری کر لوں. بہت کچھ ہم پڑھتے جاتے ہیں، یعنی لمٹ سے زیادہ. ذکر اذکار جتنے مسنون ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اسی پر رہنا ہے، سنتوں پر ہی عمل کرنا ہے، آپ کے احکامات کے مطابق ہی ہماری شب و روز گزرنے ہیں. اس توازن کو جب ہم چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، جب اللہ تو ہمیں کہتا ہے کہ بیٹھو غور و فکر کرو، قرآن پہ غور و فکر کرو، اپنی ذات پہ غور و فکر کرو، تو جب ہم اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہمارے اندر سب کچھ ودیت کر دیا، سب کچھ رکھ دیا، الہام کر دیا گیا ہے ہمیں ہمارے اندر برائی کی اور نیکی کی پہچان ہمیں دے دی گئی ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے. ہم جب تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنی ذات پہ سوچتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر یہ خامیاں موجود ہیں. اچھا، اب ان خامیوں کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ کرنے کا کام ہے. اس پہ ہم آج بات کریں گے. اس حقیقت کو سب سے پہلے ہم نے قبول کر لینا ہے کہ میں ان خامیوں کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں، اور بحیثیت انسان میرے اندر جو بشری تقاضے ہیں وہ موجود ہیں، اور میرے اندر یہ برائیاں موجود ہیں. برائیوں سے مراد جس کو ہم کہتے ہیں روحانی بیماریاں، جیسے ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے نا، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. کسی میں بغض زیادہ ہوتا ہے، کسی میں حسد زیادہ ہوتا ہے، کسی کو گوسپنگ کی عادت ہوتی ہے. اور یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم اپنے آپ سے نگاہیں ملا رہے ہوتے ہیں تو اللہ بھی وہیں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کہیں کچھ چھپا ہوا اللہ سے نہیں ہے. اسی نے تو پیدا کیا، لا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین، لطیف الخبیر، باریک بین بھی ہے اور خبردار بھی ہے. یعنی بالکل باریک بینی کے ساتھ وہ ہمارے اندر کی ایک ایک رگ کو، جس کو کہتے ہیں نا ہماری رگ رگ کو، وہ پہچانتا ہے، وہ واقف ہے. ہماری اندر جو نیگیٹو کیا کہنا چاہیے عادتیں ہیں جو ہمیں بری لگتی ہیں، جب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں، اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، اپنی برائیوں کو ڈھونڈنا ہے. جب ہم ان کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر یہ برائیاں موجود ہیں. اچھا، اب ہم فوری ایکشن لیتے ہیں. ایکشن کیا لیتے ہیں کہ بس میں نے ان برائیوں سے چھٹکارا پانا اور پرفیکٹ ہونا ہے. سب سے پہلے یہاں رک جائیں. ہم نے اپنی ذات کو ان برائیوں سمیت ایکسیپٹ کر لینا ہے، قبول کر لینا ہے. سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ میں نے قبول کر لینا ہے کہ میرے اندر یہ برائیاں موجود ہیں. اچھا، وہ برائیاں موجود ہیں، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے ان برائیوں سمیت اپنے رب سے نگاہیں ملانی، رب کے سامنے حاضر ہو جانا ہے کہ اللہ میرے مالک تو جانتا ہے میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو مجھے معاف کر. سب سے پہلے پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور ان برائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ مجھے ہمت اور توفیق دے کہ میں ان برائیوں سے چھٹکارا
پا سکوں. یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور یہ آج جو باتیں ہم کہتے ہیں نا آج کے لیکچر کے کی پوائنٹس ہیں، تو یہ آج کے لیکچر کا کی پوائنٹ ہے کہ یہ بیماریاں، یہ باتیں ہم نے لکھ لینی ہے، لکھ لینی ہے، اور ان کو ترتیب وائز لکھنا ہے کہ سب سے اوپر نمبرنگ لگا لینی ہے کہ نمبر 1 یہ سب سے بری عادت ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، میری عبادات کی روٹین خراب ہوتی ہے، میرے معاملات خراب ہوتے ہیں، میرا اورا بریک ہوتا ہے. اس سے آپ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ جو ایک حفاظتی اورا ہوتا ہے نا، وہ بڑا زبردست ایک اسٹرانگ چیز ہوتی ہے، اور جتنا ہمارا اورا پازیٹیو ہوتا ہے نا، ہمارے ارد گرد والے لوگ ہم سے اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اگر ہمارے اندر برائیاں، نیگیٹو جو منفی خیالات، رجحانات زیادہ ہوں گے تو ہمارے ارد گرد کے لوگ اتنے ہم سے ڈسکمفرٹ فیل کریں گے، وہ ہمارے پاس خوش ہو کے نہیں بیٹھیں گے. ان سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، آپ ان کے پاس جائیں تو آپ کو ایک بڑا اچھا سا احساس ہوتا ہے، جی چاہتا ہے ان کے ساتھ لگ جائیں، ان کے قریب تھوڑی دیر بیٹھیں، اور وہ کیا، وہ پازیٹیو انرجی کا جو ان کے گرد ایک حصار ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ انرجی ہمیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے نا، کسی اچھے نیک بندے سے مل کے آئیں تو آ کے عبادت کا مزہ ہی اور ہو جاتا ہے، لطف ہی اور آتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہمارا جب اورا بریک ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ہماری منفی سوچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، منفی خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے. ابھی ہم نے گناہ نہیں کیا، ابھی صرف ہماری سوچیں خراب ہیں، ہمارا فوکس خراب ہے، اور ہم بہت ساری غلط چیزیں اپنے اندر، یعنی کیا کہنا چاہیے، ان کے بڑے بڑے پودے اندر لگا کے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں. تو ہمارا اورا برباد ہو جائے گا، اور ہمارا اورا برباد ہونے کی جو سمٹم ہمیں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہم سے چڑتے ہیں، جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں. اور اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس بیماری کو ہم نے پکڑ لینا ہے کہ دیکھیں جو جن سے اللہ محبت کرتا ہے نا، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. جو جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں بسا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے. اور اگر ہمارے ارد گرد کے سارے لوگوں کی جو توپوں کا رخ ہے وہ ہر طرف ہم سے ہیں، ہم آفس میں ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہم رشتہ داروں میں ہیں، ہر طرف ہمیں ایک نیگیٹو رویہ مل رہا ہے، تو یہ بھی ہماری ان روحانی بیماریوں کی وجہ ہوتی ہے. اس کو ہم نے نوٹ کر لینا ہے، اور ہم نے پریورٹی پہ رکھ لینا. پریورٹی ہم نے سیٹ کر لی کہ یہ میرے اندر بری چیزیں ہیں جو ہیں، اور جن کی وجہ سے مجھے اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے نقصان، اور میں نے ان کو ختم کرنا ہے. اچھا، جب ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی، اقبالی مجرم بن گئے، اور اپنا ٹارگٹ مقرر کر لیا کہ میں نے ان کو چھوڑنا ہے اور میں نے ان پر اوور کم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں. اب کیا ہے کہ ہمارے اندر جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے نا، ہمارے ریلیشنز کو جو خراب کرتی ہے، ہمارے اورے کو جو بریک کرتی ہے، وہ ہوتی ہے بدلہ لینے کی خواہش، کہ ہمارے ساتھ فلاں بندے نے بہت برا کیا ہوا ہے، اور اس سے تو میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے، اور اس کے لیے میں نے بددعائیں بھی کرنی ہے، اس کے لیے میں نے دل میں نفرت بھی پال کے رکھی ہوئی ہے. تو اس وقت ہمیں قرآن سے ہیلپ لینی ہے. قرآن نے کہہ دیا، پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی نا کہ غصے کو ہم نے قابو پانا ہے، غصے پر، تو ہم نے قرآن سے ہیلپ لینی ہے. اور اس کا بہت زبردست فیڈ بیک آیا. بہت ساری جو سسٹرز ہیں، بہت ساری ہماری خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اتنا زیادہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے میں اس آیت نے مدد دی. اور کچھ لوگوں نے اپنے کچن میں بھی لکھ کے لگائی کہ ہمیں بہت جب غصہ آتا ہے ہم بھاگ کے کچن میں جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں اور ایک دم دل میں
ٹھنڈک کا احساس اتر جاتا. تو آج کی جو آیت ہے وہ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں سورہ حامیم سجدہ میں بھی بیان کیا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دفع کرو. تو ایک جو کرنے کا کام ہے، یعنی ایک میں ایگزامپل دے رہی ہوں. پچھلی دفعہ ہم نے کرنے کے کاموں میں یہ کیا تھا کہ غصے پر قابو کیسے پانا ہے. آج ہم اس چیز پر فوکس کریں گے کہ ہمارے دلوں میں جو نفرت ہے لوگوں کے لیے، وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اور اس کو ہم نے اوور کم کرنے کے لیے قرآن سے جو ہیلپ لی. تو قرآن نے ہمیں کہا کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کر دو. اور ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بس اس آیت کو پلو سے باندھ دینا ہے، اس آیت کو یاد کر لینا ہے، اس آیت کو اپنا کیا کہنا چاہیے کہ سبق بنا لینا ہے. یہ آیت ہمیشہ ہمیں یاد رہنی چاہیے. اس کی صبح سے شام تک ہمیں بڑی دفعہ ضرورت پڑتی ہے، اور جب یہ ہمارے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے تو پھر جو ہمیں بڑی زبردست انرجی دیتی ہے. کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ جب ہم نے اپنا محاسبہ کیا، ہم نے اپنا ٹارگٹ مقرر کر لیا کہ میں نے ان اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا ہے. پہلے اپنے آپ کو بری عادتوں سمیت ہم نے قبول کیا، پھر ہم نے سوچا کہ ہم ان عادتوں پر میں نے قابو پانا ہے تاکہ میں اپنا سفر جاری و ساری رکھ سکوں. تو اس کے لیے مجھے ہیلپ دے گی یہ والی آیت کہ میں نے برائیوں کو اچھائیوں سے دفع کرنا ہے. اچھا، اب بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے ہمیں یہ پتہ چلا، یعنی یہ ایک بات ہم نے سیکھی کہ ہم نے اچھائیوں سے اس کو دفع کرنا ہے. ایک تو یہ ہوگا کہ جو برے رویے ہیں ان کے ساتھ ہم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے. ایک تو یہ بات ہم نے سیکھ لی. اچھا، اب اس کے ساتھ کیا ہے کہ جب ہم بری عادت، کوئی بھی ایک بری عادت ہم نے ٹارگٹ کر لی کہ یہ میری بری عادت ہے، اس کو میں نے چھوڑنا ہے، تو ہماری ذات کی جو ٹرانسفارمیشن ہے، ایک ذات میں بدلاؤ کا جو عمل ہم نے شروع کیا تھا، وہ جو تبدیلی آنا شروع ہوئی تھی، وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہم جب غور کرتے ہیں، ایک بری عادت ہم نے چھوڑی، سپوز ہم اپنا جو ٹائم ہے بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ جو ہمارے ہاتھوں میں یہ جو ڈیوائس ہے یہ ہمارا بہت سا ٹائم کھا جاتی ہے. اچھا، ہمیں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ریلز دیکھنے پر یا کچھ بھی دیکھنے پر ہمارا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. ہم نے سوچا کہ میں نے اتنا وقت ضائع نہیں کرنا، تو اس کے لیے ہم نے اپنا کیا کر دیا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. تو ہم نے اب ہم موبائل یوز تو ہم نے کرنا ہے، اور اس بری عادت کو چھوڑنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اچھی چیز، یعنی ہم نے ٹارگٹ کر لیا کہ میں نے قرآن کے لیکچر سننے ہیں اور اتنی دیر سننے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ بھی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں چلے جاتے ہیں. اس کو بھی ہم نے بڑا کلین اور ٹارگیٹڈ رکھنا ہے کہ بالکل سلیکٹڈ لوگوں کو سننا ہے اور اتنا ٹائم سننا ہے. بہت زیادہ نالج بھی ہمارے دماغ کو خلجان میں مبتلا کر دیتا ہے. اتنا زیادہ نالج ہمیں نہیں چاہیے، اتنا ہی چاہیے جتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں، جتنا ہم ہضم کر سکتے ہیں، صرف اتنا. اور یعنی ایک بری عادت چھوڑی تو اس کی جگہ ایک اچھی عادت ہم نے اپنا لی. اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی موبائل ہاتھ میں ہو تو میرا ٹائم ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے، میں قرآن سننے بیٹھتی ہوں، نظریں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور کچھ دوسری طرف میں نکل جاتی ہے. تو اس کا پھر جو دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ موبائل کو بند کر کے سائڈ پہ رکھیں. ہم نے کوئی بک پڑھنی ہے، بک ریڈنگ زبردست ہے، یعنی ایک بری عادت کو چھوڑ دیں تو اس کی جگہ ہم نے دوسرا ٹارگٹ اپنے نفس کو دے دینا ہے، اپنی ذات کو دے دینا ہے کہ اتنا ٹائم میں نے یہ عادت، یہ ٹائم میں غلط کر رہی تھی اور اب اتنا ٹائم میں اچھا کام کروں گی. اچھے کام میں اب گھر میں ہے، تنہائی میں ہے، تو ہمارے پاس دو ہی ہے نا، یا تو ہم میڈیا کا سہارا لیں. اگر ہم میڈیا کا سہارا نہیں لے رہے تو پھر ہم لکھنے پڑھنے کا کام کریں. ہم اس میں جو میری جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ٹپ ہے کہ آپ لوگ اپنے نوٹس بنائیں، اپنی کاپیاں بنائیں، اپنی ڈائریاں سجائیں اور اچھی اچھی باتیں لکھیں، جو آپ نے سیکھا اس کو لکھیں. یہ نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو سکھا دیا، جو آپ نے پڑھ لیا، بس اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جانا. نہیں، آپ اس علم کو جو سیکھا ہے اس کو بڑھانا ہے، اس پہ مزید ریسرچ کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ اپنی ذات کو کھنگالیں اور پھر اس پہ آپ خود لکھیں.
آپ خود اپنا نقطۂ نظر اپنے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنے پوائنٹس بنائیں، خود لکھیں، آپ بڑا انجوائے کرنے لگیں گے، آپ کو مزہ آنے لگے گا، آپ کی تنہائیاں خوبصورت ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں سنا تھا نا کہ جو عبادات سے بھی افضل ہے علم کا حصول، تو یہ علم کے حصول میں آ جاتا ہے نا، تو یہ حصول علم میں آ جاتا ہے، تو اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ تو یہ کام کرنا شروع کریں، اور پھر کیا ہے کہ ابھی اب یہ بھی ہے کہ ابھی ہم نے سوچ لیا، ٹارگٹ مقرر کر لیا کہ میں نے یہ بری باتیں چھوڑ کے یہ پازیٹیو چیزیں اپنے اندر داخل کرنی ہے، تو اس میں کامیابی ایک دم نہیں ملے گی، یہ بھی بات سوچ لیں کہ ایک دم سے کامیابی نہیں ملتی، اس میں وقت لگتا ہے۔ اچھا، اس میں وقت لگتا ہے، اور اس میں اپنی صحبت، اپنی کمپنی، اس کو بھی ہمیں بدلنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے دوست بدلنے پڑتے ہیں، ہمیں اپنی پرائورٹیز بدلنی پڑتی ہیں۔ جب بھی پہلے ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، ہم سیکھ چکے ہیں کہ اللہ نے تبھی ہمیں ملنا ہے جب اللہ فرسٹ پرائورٹی پہ ہوگا، اور اس کے لیے یہ ساری تگودو ہم کر رہے ہیں، اور اس میں فرسٹ پرائورٹی پہ ہمارا فرسٹ بیسٹ فرینڈ وہی ہوگا جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ تو اب ہم نے ایسے دوست ڈھونڈنے ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے۔ تو اب آپ دیکھیں دوستی، اب دوست کے بغیر اب ایک مزاج ہے، وہ بہت فرینڈلی ہے، وہ دوستوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ مزاج اس کو دوستیں چاہیے، تو اس نے اپنا ہلکا احباب جو ہے وہ بدل لیا، برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ والا جو بدلاؤ کا طریقہ ہے نا، یہ بڑا زبردست ہے، اس سے بڑی زبردست تبدیلی آتی ہے۔ اب ایک خاتون ہے، وہ شوقین ہے فرینڈز کی، وہ شوقین ہے پارٹیز کی، وہ شوقین ہے گیدرنگ کی، تو اس کو آپ کہیں کہ بھئی تم سب کچھ چھوڑ کے بس تنہائی اختیار کر لو، اللہ اللہ کرو، اس سے نہیں ہو پائے گا، وہ تنگ پڑ جائے گی۔ تو اس کا کیا ہے کہ وہ اپنے دوست بدلے گی، اپنی کمپنی بدلے گی، وہ اللہ سے محبت والوں کی دوستی جو ہے وہ اختیار کرے گی، اور پھر اللہ کی محفلیں سے جائے گی۔ اب وہ پارٹی کی شوقین تھی نا، تو وہ پارٹی کے بدلے اس کو کچھ چاہیے نا، تو وہی یہی والی بات آ گئی، ادفع باللتی ہی احسن، تو وہ اپنے اللہ والے دوست ڈھونڈے گی، اللہ والی فرینڈ ڈھونڈے گی، اور ان کے ساتھ اللہ کی محفلیں سجائے گی۔ اگر پارٹی کرنی ہے، پارٹی کی، کھایا پیا، اور پھر ایک چھوٹی سی سٹنگ رکھ لی جس میں ایک سوچ لیا کہ آج اس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے دین کی بات کرنی ہے، اللہ کی بات کرنی ہے، اللہ کے حبیب کی بات کرنی ہے، تو کیا ہے محبتوں کی بات کرنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بات کرنی ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ جو خلا پیدا ہوا تھا زندگی میں وہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہمیں سب کچھ چاہیے، تو فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا، فطرت ممکن نہیں ہے بدلنی، وہ رہنی ہے، اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے، اور اس خلا کو ہم نے اس طرح سے پر کر لینا ہے۔ اچھا، پھر یہ وہی والی بات آ گئی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، مولانا رومی نے یہ کہا تھا کہ جو 100 سال کی بے ریا عبادت ہے اس سے بہتر ہے ایک لمحے کی دوستی اللہ کے دوستوں کی صحبت جو ہے وہ لمحہ بھر کی یک زمانہ صحبت با اولیاء وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ والے دوست ہم نے ڈھونڈنے شروع کر دیے، اللہ والے دوست جب ہم ڈھونڈیں گے تو ہمیں مل جائیں گے، بڑے بڑے پیارے پیارے لوگ موجود ہیں دنیا میں، مل گئے، پھر ہم نے ان کی سنگتیں اختیار کی، تو یہ خوبصورت سا ایک قافلہ بن جاتا ہے، ایک روشنی بن جاتی ہے، تو سب ایک دوسرے سے پازیٹیو انرجی لیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے جو دوست ڈھونڈا گیا تو اس میں پھر اللہ ہی نہ نکل جائے ان دوستیوں میں پھر صرف پارٹی رہ جائے اور دوستیاں جو ہے نا اللہ نکل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے کیا تو اسی پر ہم نے اپنا فوکس رکھنا ہے۔ اچھا، اب یہ سب کچھ پھر وہی بات ہے کہ ایک دم سے نہیں ہونا، اس سب کرنے میں ٹائم لگے گا، اور یہ ٹائم جو ہے یہ کیا کہنا چاہیے، تبدیلی جو آتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 40 کا جو لفظ ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ذات کی جو تبدیلی ہے اس میں بھی 40 دن لگتے ہیں عادت کو پکا ہونے میں،
ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور بات یہاں میں ضمناً عرض کرتی چلوں کہ جو برائیاں ہوتی ہیں نا، جیسے بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں جینیٹک بیماریاں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو جینز کی بیماری ہے، یہ تو جینز میں بیماری آئی ہے، ہونی ہے، یہ تو جینز میں عادت آ گئی، یہ تو ہونی ہے. کس کی جینز ڈومینیٹ آ گئی؟ یہ نانکوں کی جینز ہیں، یہ نانکوں کی بیماریاں ہیں، یہ دادگوں کی بیماریاں. تو یہ والی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں نا. اسی طرح جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ بھی جینز میں ہوتی ہیں. یہ بڑی عجیب اور راز کی بات ہے. اور جو جینیٹک روحانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، جیسے حسد، بغض، کینہ، آپ دیکھیں کچھ بچے ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ بڑا ہی ان میں کینہ ہوتا ہے، وہ نہیں چھوڑتے. اور کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی چھوٹے چھوٹے، یعنی بچوں کو مائیں آبزرو کرتی ہیں نا، تو یہ ہم اس وقت کہتے ہیں دیکھو یہ تو پیدائشی طور پہ یہ تو بچپن سے بڑا غصے والا ہے، یہ تو بچپن سے ہی بڑا ضدی ہے، یہ تو بچپن سے ہی بڑا ایسا ہے. کچھ بچے بچپن میں بڑے اور طرح کے ہوتے ہیں. تو ہر بچہ اپنی شخصیت، اپنی جینز میں، وہ جینز جو ہے نا، یہ پورے کا پورا ایک کوڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو جو انسان کے ساتھ اس کی اندر فٹ ہوتا ہے سسٹم میں. تو جو جینیٹک روحانی بیماریاں ہیں، جینیٹک اسپرچول ڈیزیزز، تو ان کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ جینز میں ہوتی ہیں. یہ آپ سوچیں کہ بعض لوگ ہمیں ملیں گے زندگی میں، ہمیں ملتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی شاید ایسا ہوتا ہو، ہم غور و فکر کریں تو کچھ ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں ہمارے اندر جن کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو، جیسے حسد ہی کو لے لیں، بہت ساری مثالیں ہیں. زیادہ، یعنی میں کیا باتیں زیادہ کھول کے بیان کروں، بہرحال آپ سب سمجھدار ہیں. بہت ساری ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں جو ہر انسان میں کسی نہ کسی میں کوئی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ میری برائی ہے، میں اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن میں چھوڑ نہیں پا رہی. تو ہم کہتے ہیں ہائے کوئی وظیفہ مل جائے، کچھ ایسا مل جائے، کوئی ذکر مل جائے تو یہ میری بیماری، یہ میری بری عادت نہیں چھوٹتی، باقی چھوڑ دی. تو یہ اندر ہی کچھ ہوتا ہے کہ جو ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ پھر ہم اس برائی کی طرف جاتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جینیٹک روحانی بیماریاں ہیں. تو یہ جو جینیٹک روحانی بیماریاں ہیں، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف اور صرف ذکر الہی کام کرتا ہے. صرف اور صرف اللہ کا ذکر، اللہ کا نام. اور ایسے میں اگر ہمیں کوئی ایسا اللہ والا مل جائے کہ جو ہماری جینیٹک بیماری کے مطابق ہمیں کوئی اللہ کا اسم، کوئی اللہ کی قرآن کی آیت، کوئی اللہ کا کلام کوئی ایسا تجویز کر دے، تو اس سے پھر ہماری یہ بیماری جو ہے ہم اس کو اوور کم کر لیتے ہیں. اور اگر ہمیں نہیں بھی کوئی ایسا سمجھ میں آ رہا، کوئی بندہ نہیں بھی مل رہا، تو بس اللہ کا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں ہیں، ہم ان سے ہیلپ لیں گے. ہم ان دعاؤں سے ہیلپ لیں گے اور ان کو ہم نے مسلسل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن کر لیا، 2 دن کر لیا، نہیں، ان کو مسلسل کرنا ہے. مسنون دعائیں زبردست کام کرتی ہیں کیونکہ میرے آقا کے الفاظ ہیں اور ان کی تاثیر بڑی زبردست ہے. وہ کام کریں گی. پھر قرآنی دعائیں ہیں، وہ کام کریں گی. پھر اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، وہ کام کریں گے. درود پاک بڑا کام کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اس بیماری کو ٹھیک کرنے میں. اچھا اب کیا ہے جی، کتنے دن کریں؟ تو اس کے لیے جو 40 کا لفظ ہم نے سنا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ 40 دن پڑھ لو. تو یہ 40 کے اوپر بھی میرا خیال ہے اب ہمارا ٹائم ہونے والا ہے. تو ہم انشاءاللہ 40 کا جو بتایا جاتا ہے چلہ یا 40 دن، تو اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ جلد بات کریں گے کسی دن. لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ 40 ڈیز میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور 4 40 آپ لگا لیں. ٹھیک ہے نا، 4 کو ہم ملٹی پلائی کریں اگر 3 دفعہ 40 تو وہ بن گئے 120 دن. 120 دن کو اگر ہم دیکھیں، 120 دن تو یہ بنتے ہیں 4 مہینے. تو 4 مہینے مسلسل کوئی ذکر کرنے سے، جو بھی آپ کر رہی ہیں اپنی کسی بیماری کے لیے، کسی کے لیے بھی، جیسے زبردست تسبیح لا حول ولا قوت کی، کہ اس میں تو بالکل ہی بندہ سرنڈر ہی ہو گیا، سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. تو رزلٹ جو آتا ہے نا، وہ آتا ہے 4 مہینے بعد. 40 دن کے بعد تبدیلی شروع ہوتی ہے اور 4 مہینے کے بعد وہ پختہ ہو جاتی ہے. وہ تبدیلی جو آنی شروع ہوئی تھی نا، وہ جینیٹک
تبدیلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پھر فطرت بننے لگتی ہے اچھائی کی اور برائی کے اوپر ہم اوور کم شروع ہو جاتا ہے ہمارا. تو 4 مہینے لگ جاتے ہیں ہمیں اس پر قابو پاتے. اس لیے اس میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو فوراً اثر کیوں نہیں ہو رہا. فوراً اثر جو ہے یہ ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ہمیں صبر کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور جب صبر کے ساتھ ہم چلتے ہیں تو پھر ہمیں رزلٹ مل جاتے ہیں. اچھا، ابھی ہمارا موضوع تو رہتا ہے، باتیں تو بہت سی ہیں کرنے والی اسی حوالے سے، اپنے اصلاح باطن کے حوالے سے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا ٹائم 44 منٹس ہو گئے. چلے تھوڑی سی اور بات ہم کر لیتے ہیں. اس میں ایک اور ٹپ ہے. ایک اور ٹپ کیا ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو سدھارنے پہ لگ گئے، ٹپس ہم نے شروع کر دی، ہم نے کوئی ذکر بھی شروع کر دیا، کوئی تسبیح ہمیں کسی نے بتا دی، ہم نے وہ شروع کر دی، یا جو ہمارے نوری اذکار ہم آپ کو دیتے ہیں اس میں ساری کی ساری جو مسنون ضروری دفاعی آیات ہیں، دفاعی دعائیں ہیں جو پروٹیکٹ کرتی ہیں ہمیں، ہمارے اورا کو سٹرونگ کرتی ہیں، بیسک، وہ ساری ان نوری اذکار میں شامل ہیں. جو لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ اس کو ریگولر کریں، اللہ استقامت ہے. جو نہیں کر رہے، جو ہمارے نئے ساتھی ہیں، وہ نوری اذکار جو ہیں وہ ایڈمن سے لے لیجئے. اچھا، نوری اذکار ہم کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ دیکھیں نا کامیابی مل رہی ہے، لیکن کامیابی کیا ہے کہ کچھ ڈاؤن فال آتا ہے سینٹر میں. تو جب کچھ ہوتا ہے، کچھ غلطی ہو گئی، ہم نے ایک عادت بری چھوڑی تھی، اب اس میں نفس سرکش ہو گیا اور اس نے کچھ غلط کر لیا، تو ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے میں ہم نے نفس کو چھوڑنا نہیں ہے، ایسے میں ہم نے اپنی اس غلطی پر نفس کو سزا دینی ہے. یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بھی ایک ٹپ ہے. یہ بھی زیادہ راہ کی جو ایک باسکٹ تیار ہو رہی ہے نا، ایک ٹچی کیس تیار ہو رہا ہے، اس میں یہ بھی ایک پرچی لکھ کے ڈال لیں کہ نفس کو سزا دینی ہے. کیونکہ جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر فوراً ہمیں یہ بات جو ہے نا میسج پہنچ جاتا ہے کہ یہاں غلطی ہو گئی، نفس سے غلطی ہوتی ہے نا، تو فوراً پہلے ہم غلطیاں کرتے تھے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن جب ہم اپنی اصلاح باطن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا پراپر، تو پھر ہمیں فوراً میسج آ جاتا ہے یہ غلطی ہو گئی، یہ گوسپنگ ہو گئی، چولی میں یہ ایسا ہو گیا، یا جھوٹ بولا گیا، یا کوئی بھی اخلاقی برائی ہو گئی. تو اس کے لیے ہم نے نفس کو سزا دینی ہے. نفس کو کیسے سزا دینی ہے؟ جیسے چغلی اگر ہم سے ہو گئی تو پہلا تو طریقہ جو ہے کہ اس بندے سے معافی مانگنی. اگر ہم وہ نہیں کر سکتے رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم اپنے لیے صدقہ نکالیں، فوری طور پہ صدقہ نکالیں، اٹھیں، وضو کریں، اصلاۃ توبہ پڑھیں، اور اصلاۃ توبہ پڑھنے کے بعد جس کی ہم نے چغلی کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. یہ علماء کرام نے ہمیں، ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ یہ اگر ہم، پہلا تو یہی ہے نا کہ جس کی چغلی ہم نے کی ہم اس سے جا کے معافی مانگیں. ہم کہتے ہیں ہمیں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم جاتے ہیں تو لڑائی مزید بڑھ جائے گی، یہ وہ، ہم بڑی اپنے آپ کو توجیہات دے کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے میں ہمارے جو اساتذہ کرام نے ہمیں ٹپ دی، انہوں نے کہا کہ اصلاح توبہ پڑھنی ہے، اور اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم نے کیا اس کے لیے ہم نے دعائے مغفرت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نفس پہ بڑا بھاری گزرتا ہے، بڑا تڑپتا ہے نفس، بڑا پھڑکتا ہے. اس کے لیے آپ اٹھ کے بڑے خلوص نیت سے دعا کریں. مشکل ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنی جنہوں نے بڑا آپ کو ستایا ہو، تو یہ نفس کو سزا دینی ہے اٹھ کے کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ بندے تو مخلوق تو ساری میرے رب کی ہے نا. اور پھر ہم نے اس کے لیے صدقہ بھی دیا. تو نفس کو کیا ہے؟ نفس کو 2 تھپڑ پڑ گئے، یہ نفس کی سزا ہو گئی. اچھا، پھر اس میں آ جاتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے اذکار ہیں، ذکر اذکار ہے، ہم نے اپنے ایک مقرر کر لیا، جیسے نوری اذکار ہے، ہم نے ڈیلی صبح شام کر رہے ہیں. اب اس میں سستی آ گئی، کاہلی آ گئی، ہم سے نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم نے ناغے کر دیے، ناغا کر دیا. ایک دن کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن ہمیں احساس ہوا یہ کیا ہو غلطی ہو. اچھا چلو پھر شروع کر دیا. نہیں، ایسے نہیں شروع کرنا. پھر نفس کو پکڑنا ہے بھائی، پھر پکڑنا ہے. یہ تم نے مجھے کدھر غافل کر دیا، اب تو تمہیں سیدھا ہونا پڑے گا. اب جو تسبیحات، ایک تسبیح میں صبح کرتی تھی، ایک شام کرتی تھی، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اب میں نے نفس کو سزا کے طور پہ کہنا ہے کہ بیٹھو، میں نے 5 تسبیحات صبح کرنی ہے، 5 شام کرنی ہے. تو آپ دیکھیں اگلے دن جب تسبیح کا ٹائم آئے گا نا، تو کوئی آ کے آپ کو خود آپ کے کان میں کہے گا اٹھ بی بی، اٹھ کے اپنی تسبیح پڑھ لے.
تو یہ پھر یہ ہوتا ہے. تو مطلب کہ یہ جب ہم نفس کے ساتھ ہم آمنے سامنے آ جاتے ہیں نا، اس کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کے ساتھ ہماری جو 1 to 1 ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور جب 1 to 1 ملاقاتیں ہوتی ہیں نا تو پھر وہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے اور ہم بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. اب جب نفس نے ایک دن ہمیں بلایا، ادھر ادھر لگایا باتوں میں اور غفلت میں ڈالا، اور اب اس کے بدلے ہمیں 5 تسبیحاں کرنی پڑ رہی ہیں، اور اتنا ہمارے اندر ایک تگ و دو شروع ہو جائے گی، اتنی جنگ شروع ہو جائے گی. لیکن نہیں، ہم نے کہنا ہے میں نے تو کرنا ہے، تمہیں تو بیٹھنا پڑے گا، ادھر بیٹھو، اپنے آپ کو پکڑ کے بٹھائیں اور پکڑیں. اور پھر کیا ہے کہ آپ دیکھیں اگلے دن آپ کی کبھی ناغہ نہیں ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ اب ایک اور بھی بڑی مزے کی ٹپ ہے جو ہمارے ٹیچروں نے ہمیں سمجھائی کہ اب ایک بندہ ہے، وہ سوچتا ہے کہ بھئی میں نے تہجد کی نماز شروع کر دی ہے. اب 2-4 دن تو بڑی زبردست تہجد پڑھی جا رہی ہے، پھر ایک دم سے غفلت آ گئی، شیطان اٹھنے نہیں دے رہا، جاگ بھی آ گئی، توفیق ہی نہیں ہو رہی، ہم اٹھ ہی نہیں پا رہے. تو 1 دن 2 دن تیسرے دن ہمارے اندر ایک جنگ شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں اچھا بس آج ضرور پڑھنی، بڑے الارم لگاتے ہیں، بڑی دعائیں کر اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. اب جو 3-4 دن نہیں پڑھی وہ کدھر؟ تو اس کی ہم نے نفس کو سزا کیا دینی ہے، اس کی بڑی زبردست سزا ہے. اس کے لیے جو ہمیں ٹپ بتائی گئی وہ یہ تھی کہ ہم نے رات کو سونے سے پہلے اب عشاء پڑھ لی، سارے کام کر لیے، بستر پہ جانے لگے ہیں نا، تو ہم نے کہا کہ آج تو میرے سے تہجد قضا ہو گئی تھی، تو اب میں ایسا کرتی ہوں، میں وضو کر کے ابھی سے قائم مقام تہجد پڑھ لوں، یعنی بیفور ٹائم. تہجد تو قیام اللیل تو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں نا، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ٹائم ہوگا، تیسرا پہر ہوگا تو افضل ٹائم ہوگا تو ہم نے پڑھنی ہے. نہیں، آپ نے اٹھنا ہے اور سونے سے پہلے ہی تہجد پڑھ کے سو جانی ہے. اور اگر تہجد میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو ابھی ہم نے 4 پڑھ لینی ہے کہ بھئی کل ناغہ کروایا تھا نا، تو آج نہیں یہ چلے گا، آج ڈبل. اور اگر رات کو ہم نہیں کیا، صبح ہماری قضا ہو گئی، فجر بھی گئی، تہجد بھی گئی، لیٹ اٹھے تو اٹھ کے چاشت کا ٹائم ہے. اب چاشت کا ٹائم اٹھے ہیں، فجر قضا پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے پھر اپنی تہجد کے جتنے نفل ہم پڑھتے تو اتنے نفل پڑھنے ہیں، ساتھ صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، ساتھ کوئی صدقہ نکالنا لازم کر لیں. یہ سزائیں مل رہی ہیں، یہ بڑی نفس کی پھینٹی لگ رہی ہوتی ہے. اچھا، پھر نفس کو اور سیدھا کرنا ہے تو پھر صلاۃ التسبیح پڑھیں. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ اگلے دن تہجد کے ٹائم نفس آپ کا شیطان آ کے آپ کو خود کہے گا اٹھو بی بی اٹھو، ٹائم ہو رہا ہے، اٹھو جلدی سے پڑھ لو. تو یہ سزائیں ہیں جو ہم نے اپنے لیے خود تجویز کرنی ہے، اور ان کو جب ہم اختیار کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کتنے زبردست رزلٹ آئیں گے. اور بس یہ کرنے کے کام تھے، یہ باتیں تھیں. انشاءاللہ ان باتوں کو ہم جب اختیار کریں گے، جب سمجھ لیں گے تو پھر ان پہ عمل کرنا بےحد آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی عمل کرنا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کریم ہمیں اس رستے پر استقامت کے ساتھ جمائے رکھے، ہر طرح کے ظاہری اور باطنی شر سے میرا مالک ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.